ہمیں یہ بات کہنا چاہیے وقت کے حکمرانوں سے، یہاں کہنا چاہیے مودی جی سے، RSS سے، BJP سے کہ آئیے، ویدوں میں یہ کہا گیا کہ ایشور ایک ہے، گیتا میں کہا گیا کہ ایشور ایک ہے، اخلاقی تعلیمات دی گئیں، رام کی شخصیت نے اخلاق کی دعوت دی، انسانیت کی دعوت دی، عدل و انصاف کی بات کہی، ظلم سے منع کیا. آئیے اس پر اتفاق کر لیں پہلے، پھر آگے کی تفصیلات دیکھیں گے. بجائے اس کے وہ کہتے ہیں گیتا پڑھنی پڑے گی. نہیں صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے بھائی ٹیڑے میڑے ہونے کی ضرورت نہیں. قرآن پاک نے جا بجا تورات کے حوالے دیے ہیں، انجیل کے حوالے دیے ہیں، ماضی کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں، ان کے کوٹیشنز دیے ہیں. قرآن تو نہیں چڑھ رہا ہے، نہ چڑھا رہا ہے، نہ چڑھ رہا ہے نہ چڑھا رہا ہے. آپ بلا وجہ ہر چیز پہ چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ریئیکشن میں آ جاتے ہیں. اسی کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مانوتا بھی متاثر ہو گئی ہے. بات کچھ ہوتی ہے، سمجھائی کچھ جاتی ہے. مسلمانوں میں اسلام نے عورتوں کے جو حقوق دیے ہیں، جو ضمانت دی ہے عورتوں کے حقوق کی، وہ کسی مذہب میں نہیں، بالکل واقعہ ہے. اسکالرز کی تحقیقات ہیں، مضامین ہیں، انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی آپ کو مضامین یہ ملیں گے. اور اسلام اس اعتبار سے سپریمیسی رکھتا ہے، سب پر غالب ہے. لیکن بتایا نہیں گیا، بتایا نہیں گیا. آپ نے صرف ایک چیز اٹھا لی اور کہا کہ بس 3 طلاق ہوتی ہے. اب دوسرا کہتا ہے کہ اس میں عورت ہمارے در پر آ رہی ٹھوکر کھاتی ہوئی کہتی ہے کہ شوہر نے نکالا، دروازہ بند کیا، دھکے مارے، کہا تجھے 3 طلاق. اور اس کے بعد کسی نے دبئی سے لیٹر لکھا کہ تجھے 3 طلاق، کیونکہ دبئی میں اسے کوئی دوستی کرنے والی پسند آ گئی. اور آج کل کی دنیا میں موبائل میں چیٹنگ کے لیے ہر طرف موجود ہیں. کچھ ایسے ہیں جو لڑکے ہیں، کچھ لڑکیاں ہیں، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں. تو کتنے نوجوان ہیں جو ان کے چکر میں پھنستے ہیں اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں. اس پر ظلم ہوتا ہے، بالکل کھلی بات ہے کہ ظلم ہوتا ہے. اب ظلم کے جتنے بھی واقعات ہیں وہ ہائی کورٹ میں جا رہے ہیں، وہ سول کورٹ میں جا رہے ہیں، وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. وہاں فائلیں ہیں، آپ کی صرف باتیں ہیں، وہاں فائلیں ہیں، وہاں وہ افراد ہیں اور فائلیں. اب آپ ان کا انکار کرو گے تو بات چلے گی نہیں. اس لیے جو غلطی ہے اس کا اعتراف کیجیے، اور جو اصلاح ہو سکتی ہے اس پر بات کیجیے، تو راستہ کھلے گا، راستہ کھلے گا. اسلام کو سمجھانا پڑے گا اسلام کا نظام کیا ہے. میراث عورت کو آدھی کیوں دی جاتی، مرد کو پوری کیوں دی جاتی، عورت کی گواہی آدھی کیوں ہے، مرد کی پوری کیوں ہے. اس کو سمجھانا پڑے گا، لاجیکلی سمجھانا پڑے گا. اس کو عقلی طور پر بھی، سائنسی طور پر بھی، دینی طور پر بھی سمجھانا پڑے گا. اور مخاطب آپ کا جب دیندار نہیں ہے تو آپ کو سائنسی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، دنیا کی تاریخ کے جائزے کے اعتبار سے وہ بات سمجھانی ہوگی، یہاں تک کہ آپ اس کے دماغ کو اپیل کریں، تب جا کر آپ حجت قائم کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں کرتے، اسے آپ ضد میں کہتے ہیں کہ ہمارے دین میں مداخلت، تو آپ غلط بات کہہ رہے ہیں. قرآن آپ کی تکذیب کر رہا ہے، قرآن آپ کی تکذیب کر رہا ہے، نبی آپ کی تکذیب کر رہے ہیں. اور آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں فرشتے آپ کے مؤید نہیں ہیں، کیونکہ جب آپ یہ کہتے ہیں ہمارا دین، تو اللہ کرتا ہے تیرے باپ کا دین نہیں ہے، میرا دین ہے پوری انسانیت کے لیے. جب آپ کہتے ہیں میرا رسول، تو اللہ کہتا ہے، رسول کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ تیرا رسول نہیں، پوری انسانیت کا رسول ہے. تو آپ تو جھٹلائے جا رہے ہیں اوپر سے نیچے تک. اور اس کیفیت میں مدد کہاں سے ملے گی آپ کو؟ پہلے آپ ان کو یہ سمجھائیے کہ یہ دین آپ کا ہے، یہ دین آپ کا ہے، یہ نبی آپ کے ہیں، قرآن آپ کی کتاب، شریعت آپ کی شریعت ہے. پہلے آپ یہ سمجھا دیجئے. جب یہ بات ہو جائے گی تب بات کیجئے کہ اب اپنی شریعت میں مداخلت مت کیجئے. یوں بولیے، یہ مت بولیے کہ میری، کیونکہ جب آپ اپنی کہتے ہیں تو کہتے ہیں جاؤ پاکستان، وہاں مانگو اپنی شریعت. تم نے ملک لیا، اب تم یہ مانگ رہے ہو، تو پھر جاؤ وہیں لے لو جو کچھ لینا ہے. یہاں تو بٹ چکا جو کچھ بٹنا تھا. لیکن اگر آپ یہ کہتے کہ آپ کی شریعت ہے، آپ کا دین ہے، آپ کے نبی ہے، آپ کا رب ہے، الحمدللہ رب المسلمین، عملاً تو یہی ہے. عملاً تو آپ نے رب المسلمین بنایا ہے، ان کا رب تو نہیں. ان کا رب تو آپ نے کہا رام ہے، کرشن ہے، فلاں ہے، ڈکا ہے، جو بھی ہے. آپ نے تو خود یہ کہہ رکھا ہے، آپ نے یہ کر رکھا ہے. جب آپ نے یہ کر رکھا ہے تو اللہ میاں کی طرف سے ربوبیت کی نعمت آپ کو پوری نہیں ملے گی، کیونکہ آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، آپ ان کا حق مار رہے ہیں، آپ ان کی امانت نہیں دے رہے ہیں. وہ رب العالمین ہے. آپ اپنے جلسوں میں، اپنے مدرسوں میں، ہر جگہ دکھا رہے ہیں کہ وہ رب المسلمین. تو اسے بدلنا پڑے گا.
اس کے لیے مدرسوں میں ہندی اور سنسکرت اور انگریزی لازمی ہے، لازمی۔ کم کر دیجئے نحو کی کتابوں کو، صرف کی کتابوں کو، بلاغت کی کتابوں کو، منطق و فلسفے کا تو جنازہ نکال دیجئے، اور اس کے بعد قوم کی زبان پڑھائیے تاکہ انبیاء کا پیغام دیا جا سکے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ جیسے صحابہ کرام تھے، نہ منطق جانتے تھے، نہ فلسفہ جانتے تھے، نہ اور معاون علوم جانتے تھے، اور قرآن کے علم بردار تھے، وہ حدیث کے علم بردار تھے، پوری دنیا پر انہوں نے حکمرانی کی، آپ بھی انہی کی طرح کام کیجیے۔ بوجھ کم کر دیجئے، کتابیں کم کر دیجئے، یہ زیادہ ٹھوکیے بجائیے نہیں، بلا وجہ مدرسوں میں بھی آپ پریشان ہیں، طلبہ بھی پریشان ہیں، آپ اتنا ٹھوکتے پڑھاتے ہیں کہ طلبہ کا دماغ پھٹا جاتا ہے۔ کم پڑھائیے، عمل زیادہ کروائیے، اور انگریزی پڑھوائیے، ہندی پڑھوائیے، سنسکرت پڑھوائیے، اپنے طلبہ کو گیتا کے مضامین سے واقف کر دیجئے، اور پھر بتائیے کہ قرآن کیسی نگرانی کرتا ہے، حکمرانی کرتا ہے۔ قرآن کی برتری اسی وقت سمجھ میں آتی ہے جب انسان وید پڑھتا ہے، گیتا پڑھتا ہے، زردش کی کتاب پڑھتا ہے، بدھا کی کتاب پڑھتا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھتا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ پڑھتا ہے، ان سب کو جب پڑھ کر قرآن کو پڑھتا ہے تو صاف لگتا ہے کہ خداوند قدوس نے اگر کوئی آخری کتاب اتاری ہے تو وہ قرآن ہے، اور وہ کتابیں آؤٹ آف ڈیٹ ہو چکی ہیں، یہ اس کو معلوم ہوتا ہے۔ تو اس طرح پڑھانا ہو، اور مدرسے میں ہم کو اب وہ ٹیمیں تیار کرنی ہیں جن میں کوئی سعد ابن ابی وقاص ہو، کوئی ابو عبیدہ ابن الجراح ہو، کوئی خالد ابن الولید ہو، اور اسی طرح کے ایسے مجاہدین و فاتحین ہو جو دلوں کو فتح کریں، دماغوں کو فتح کریں، ملکوں کو فتح کریں۔ ایسے نوجوانوں کو تیار کرنا ہے تو مستقبل انشاءاللہ آپ کا محفوظ ہے، اسلام محفوظ ہے۔ بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں اپنی ایک کتاب میں ایک پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اس ملک پر توحید، اسلام غالب